بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 مارچ کی رات 11:30 بجے ہیں ٹورانٹو میں، کینیڈا میں، اور پاکستان میں تقریباً صبح کے 9 بج رہے ہوں گے۔ اور سب سے اہم خبر اور ویلاگ لے کے حاضر ہوں۔ میں ہوں توصیف سید اور ہمارا آپ چینل دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اہم خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور ایک بہت بڑی دھمکی دی تھی کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ اگر نہ کھولا گیا تو ہم ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ہدف بنائیں گے، اور جو سب سے بڑا پاور پلانٹس ہے سب سے پہلے ہم اس کو ہدف بنائیں گے۔ اب اس دھمکی کا ٹائم پورا ہونے میں 36 گھنٹے ابھی باقی ہیں، یعنی کینیڈا کے ٹائم کے اور امریکہ کے ٹائم کے مطابق تقریباً ایک دن اور ایک رات باقی ہے۔ اور دوسری جانب ایران جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایران پر اس طرح بمباری کی گئی اور ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو تباہ کیا گیا تو ہم جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر تباہی مچائیں گے، اور ہم نے کچھ ٹارگٹس انہوں نے کچھ تو اوپنلی کہے ہیں اور کچھ پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ابنائے ہرمز ہے وہ دشمن کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور اگر اس کو نشانہ بنایا گیا اور نقصان پہنچایا گیا تو یہ ابنائے ہرمز کم از کم 5 سے 7 سال تک کے لیے بند رہے گی، کیونکہ ہم اسے دوبارہ تعمیر کریں گے اور دوبارہ تعمیر تک ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کیا اس دھمکی پر عمل کرتے ہیں۔ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس دھمکی پر عمل درآمد کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، اور ایران کس طرح ریٹیلیٹ کرتا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اور بہت ساری اہم خبریں ہیں جس پہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا سچویشن ہونے والی ہے۔ ایک تو یہ اقوام متحدہ میں جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کے معاملے پر کوئی بھی آپشن خارج از امکان نہیں، بشمول جوہری توانائی کے پاور پلانٹ پر حملہ۔ یعنی وہ ابھی سے لوگوں کا ایک ذہن بنا رہے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کا شروع سے ایک پلان ہے۔ وہ ظاہر غلط پلان تھا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس میزائل اتنی دور مار کرنے والے ہیں کہ وہ امریکہ تک مار کر سکتے ہیں، جبکہ بمشکل اسرائیل تک 2000 کلومیٹر کے میزائل ایران نے پھینکے ہیں۔ اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ سب یہ میڈیا اور جو ان کے سوشل میڈیا کے ہینڈل ہیں وہ اس بات کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو بہت دور تک مار کر سکتے ہیں۔ اب وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے جو توانائی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی دھمکی سے متعلق سوال کیا گیا جب امریکی سفیر سے، ان کا نام مائک والٹس ہے، انہوں نے کہا کہ وہ صدر کے لیے کسی بھی آپشن کو مسترد نہیں کرتے، خاص طور پر ٹیلی ویژن پر تو بالکل بھی یعنی لحاظ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی پاسداران انقلاب جسے امریکہ اور کئی یورپی ممالک ان کے بقول کے جی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ ایران کے اہم انفراسٹرکچر اور معیشت اور حکومتی اداروں پر وہ تنظیم بڑے ایک اثر رکھتی ہے، اور ان کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیت جو ہے دفاعی ڈھانچے کو کمزور کرنے کے لیے تمام آپشن جو ہیں وہ میز پر ہونے چاہیے، اور صدر اس بارے میں بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ایران کے معاملے پر کوئی بھی آپشن خارج از امکان نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ جوہری توانائی کے پلانٹ پر بھی حملہ کیا جائے۔ ادھر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے توانائی ڈھانچے کو تباہ کرنے کی دھمکی سے متعلق مائک والٹز نے کہا ہے کہ وہ صدر کے لیے کسی بھی آپشن کو مسترد نہیں کریں گے۔ اچھا، اسرائیلی ایمرجنسی سروس نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ روز ایران کے میزائل حملوں میں زخمی ہونے والا ایک شخص دم توڑ گیا، اور معلومات کے مطابق ہلاک ہونے والا شخص 60 کی دہائی کا ایک مرد تھا جو میزائل کا نوکیلا ٹکڑا لگنے سے زخمی ہوا تھا۔ اور وہاں جو تنظیم ایم ڈی اے کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران ان کی ٹیموں نے 164 افراد کو طبی امداد فراہم کی، جن میں 150 کو جسم پر زخم آئے تھے، جبکہ 14
افراد جو ہیں وہ اضطراب کی حالت میں لائے گئے تھے اور ان میں اضطراب کی تشویش کی علامات تھیں، اور 12 افراد کی انہوں نے بتایا کہ حالت زیادہ تشویشناک تھی۔ باقی جن لوگوں کو میزائل کے ٹکڑے لگے تھے اور چوٹیں آئی تھیں ان کی تعداد 20 کے قریب ہے، اور 88 افراد جو ہیں ان کو معمولی زخم آئے ہیں۔ اور ایم ڈی اے کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 1576 افراد کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ابنائے حرمت ایرانی سرزمین پر جارحیت ہماری سرزمین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو تمام بحری جہازوں کے لیے تو کھلا ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہا ہے، بات اپنے سماجی رابطے کی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو نقشے سے جو مٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ان کا ایک خواب ہے، ایک فریب ہے، ایک مایوسی کی علامت ہے، اور انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑے دھڑلے سے اور بڑے جیداری سے ایرانی صدر نے یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی صورت بھی نہ تو خوفزدہ ہیں، نہ تو موت سے، نہ حالات سے، پوری ایرانی قوم حکومت کے ساتھ ہے، اور جو انہوں نے رجیم چینج کرنے کا اور جو شروع میں کئی پلان بنائے تھے ان کے سب ناکام ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی مستقبل کے ان کے پلان ناکام ہوں گے۔ ادھر برطانوی کابینہ کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی شواہد نہیں ملے کہ ایران کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایسے میزائل ہیں جو لندن تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہاں پہ برطانیہ کے جو ایک وزیر ہیں انہوں نے بتایا کہ جی ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ برطانیہ کو نشانہ بنا رہا ہے، یہ سب اسرائیل کا پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ وہ اس ملک کو اپنے ساتھ اس کی ہمدردی بھی حاصل کرے اور اس کو خوفزدہ بھی کرے اور ان کو جنگ میں دھکیلے۔ یہ اسرائیل کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایران برطانیہ کو نہ تو نشانہ بنا رہا ہے، نہ وہ ایسا چاہتا ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اسرائیلی فوج نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تہران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو 4000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، جبکہ ایک دفعہ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ان کے پاس شاید امریکہ تک مار کرنے والے میزائل ہیں، جس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ ایران کی جانب سے بحر ہند میں ڈیگو گارشیا جو جزیرہ ہے اس پر امریکہ اور برطانیہ کا جو مشترکہ فوجی اڈہ ہے اس کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سامنے آیا تھا۔ یہ جزائر ایران سے تقریباً 3800 کلومیٹر دور ہیں، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ قطر کی جو وزارت دفاع ہے انہوں نے کہا کہ جی ملک میں ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا، اس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس سے قبل قطر نے کہا تھا کہ اس کا ایک ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث قطر کی سمندری حدود میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ یہ تکنیکی تباہی ہے، اس کو کسی نے میزائل نے یا کسی ڈرون نے ہٹ نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو مار گرایا گیا ہے، یہ سمندری حدود میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ اب وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں 2 ترک شہری اور 1 ترک فوجی اہلکار بھی شامل ہے۔ ادھر سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی، ان کے معاون اور سفارتی عملے کے 3 دیگر ارکان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں اگلے 24 گھنٹے میں سعودی عرب چھوڑنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی مشکل صورتحال ہے جب آپ کسی دوسرے ملک کے سفارتکار نکالتے ہیں، جب جوابی طور پر وہ دوسرا ملک بھی ایسا کرتا ہے، اور اب تو تقریباً چونکہ جنگ کا سا ماحول ہے اور ایران نے کئی میزائل ڈرون اور میزائل اٹیک سعودی عرب پہ کیے ہیں، تو سعودی عرب بھی اب آہستہ آہستہ اپنی لائن جو ہے وہ چینج کر رہا ہے اور تھوڑی سی خفگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس نے کئی دفعہ ایران سے کہا ہے کہ وہ ہماری تنصیبات پر حملہ نہ کرے، لیکن ایران جو ہے وہ اپنی یہ اس پالیسی پر کہہ لیں کہ قائم ہے، اور مسلسل جو ہے وہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی مسلسل ایرانی حملوں کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں، جس میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور سعودی وزارت نے زور دیا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی معاہدوں، اچھے ہمسائیگی کے اصولوں اور ریاستی خود مختاری کے احترام کی صریح خلاف ورزی ہے، اور اسلامی اقدار اور اصولوں سے بھی متصادم ہے۔ اور ظاہر ہے پڑوسی بھی ہیں، دوستانہ تعلق بھی ہے بیچ میں، اگرچہ
ایک دور آیا تھا کہ کافی زیادہ تعلقات خراب تھے، لیکن گزشتہ تقریباً 1 سال سے سفارتی تعلقات بھی بہتر ہوئے، اور ایران اور سعودیہ کے وزراء خارجہ کی اور کئی اہم حکومتی شخصیات کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں۔ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو 48 گھنٹے کی مہلت ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس میں تقریباً کچھ 30-35 گھنٹے باقی ہیں، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے 22 مارچ کی صبح 3:14 پر دی ہے، اور یہ 24 مارچ کو اسی وقت ختم ہوگی۔ اور ایران جو ہے وہ بدستور قائم ہے اپنے فیصلوں پہ، اپنی پالیسی پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا تو خطے میں امریکہ سے منسلک توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ جی امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کرنے والے 25 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کہ وسطی مغربی صوبہ میں، مرکزی صوبہ میں 23 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر ان حالات میں ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز قدر چوکس ہیں اور وہ لوگوں کو گرفتار کر رہی ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران الرٹ ہے، اور انہوں نے ابھی پچھلے دنوں کئی افراد کو سزائے موت بھی دی ہے۔ اس میں کئی ایرانی اور اسرائیلی اور امریکی مفادات کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ شروع میں ایران کی جو انٹیلیجنس تھی اس میں کچھ خامیاں نظر آئیں، کچھ کوتاہیاں نظر آئیں، کچھ کمزوریاں نظر آئیں، اور کچھ انہوں نے ایسی مسٹیک کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے ان کو اسرائیل نے ان کی قیادت کو نشانہ بنایا، اور اس کی وجہ سے ان کی اعلیٰ ترین قیادت کو بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ تو لاری جانی، اور جو خامنئی صاحب تھے اس سے انہوں نے سٹارٹ کیا، پھر ابھی کچھ 2 دن پہلے پاسداران انقلاب کے ترجمان کو بھی شہید کیا گیا۔ اب ایران کی ایک خبر رساں ایجنسی ہے، اس کے مطابق شمالی مشرقی صوبہ گلستان میں بھی 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن پر پولیس مراکز پر حملے کی منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ وزارت نے 15 فارسی بولنے والے افراد کی مجرمانہ سرگرمیوں کی دستاویزات بھی تیار کی ہیں، جو بیرون ملک اسرائیل کے ایجنٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور یہ معلومات عدلیہ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے میڈیا کے ساتھ یا عام حالات میں کوئی شیئر نہیں کی جا سکتی۔ ادھر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ایران جو ہے لندن کو میزائل سے نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن برطانیہ کے جو ہاؤسنگ سیکٹری ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص اسرائیل کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم برطانیہ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مکمل طور پر ہم اپنے ملک کو ایران نے طویل فاصلے کے میزائل داغے بھی تو برطانیہ کی افواج دفاع کرنے کے قابل ہیں، اور ایک برطانوی جوہری آبدوز نے بحیرہ عرب میں اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے، تو اس طرح برطانیہ جو ہے وہ ایران کے دشمن کیمپ میں شمار کیا جا رہا ہے، اگرچہ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ جو بھی دشمن کے ساتھ تعاون کرے گا وہ ہمارا دشمن ملک ہی کہلایا جائے گا۔ برطانوی ایک اخبار نے بتایا کہ جی جو جوہری آبدوز ہے ٹوما ہاک کروز میزائلوں سے لیس ہے، اور ایرانی فوج نے بھی کہا ہے کہ توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا تو ہم بہت بھرپور جواب دیں گے، اور خطے میں امریکی جو مفادات ہیں اس سے جڑی تمام توانائی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ اس سے وہ کہاں بنائیں گے؟ ظاہر ہے UAE ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے، 3 ملک ہیں، ان کی معیشت بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہے۔ ایران کے اس جوابی حملے سے بڑے شدید پریشانی ہے وہاں پہ۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ جی پاکستانی بڑی تعداد میں جن کو پرواز دستیاب تھی اپنی نوکریاں اور پروجیکٹ چھوڑ کر پاکستان چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اگرچہ UAE کی حکومت پیسے بھی خرچ کر رہی ہے، لوگوں کو ہر ممکن سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہاں اچھی خاصی پریشانی ہے، کیونکہ وہ میزائل کے جب ٹکڑے گرتے ہیں تو اس سے بھی لوگ یا تو زخمی ہوئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں۔
ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے کہ جی برطانیہ کے جو اب نئے سفری قوانین ہیں اس کے تحت جن لوگوں کے پاس دوہری شہری قوانین نے ایک نیا بحران کھڑا کر دیا جس کے نتیجے میں متعدد برطانوی نوجوان بیرون ملک میں جا کر پھنس گئے ہیں اور اپنے وطن واپس آنے سے قاصر ہیں، کیونکہ دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے اچانک سخت کیے گئے قوانین نے نہ صرف اسٹوڈنٹس بلکہ کئی خاندانوں کو بھی شدید مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ ایک برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ دوہری شہریت کے حامل شہریوں کو برطانوی پاسپورٹ دکھانا لازمی ہے۔ جو یورپ کے اور ممالک ہیں، اسکینڈینیوین کے ممالک ہیں، خاص طور پر ڈنمارک ہے، اسپین ہے اور دوسرے ممالک ہیں، انڈیا سے بھی کئی لوگ جو ہیں ان کو شہریوں کو، حالانکہ وہ برطانوی شہری ہیں، پروازوں سے روک دیا گیا کیونکہ ان کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پہلے اپنے پاسپورٹ پہ ٹریول کیا کرتے تھے اور کارڈ ہوتا تھا ان کے پاس، جس طرح کینیڈا میں ہوتا ہے یا امریکہ میں۔ لیکن انہوں نے کہا جی جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا وہ ٹریول نہیں کر سکے گا۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ بے شمار فیملیز جو سالہ سال سے انتظار میں تھی کہ ہم اپنی فیملی کو ان کی ری یونین ہوگی، ان کو جوائن کریں گے، وہ اب ٹریول نہیں کر پائیں گے اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ان میں پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں اور ملک بھی ہیں، لیکن انڈین کم ہیں کیونکہ وہاں پہ دوہری شہریت کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ تو ایک طرف کی شہریت رکھتے ہیں تو ان کو اتنی مشکل نہیں ہوگی، لیکن خبروں میں آیا کہ کئی لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ خبر کہ پوری دنیا میں جو بڑی بیس ایئر لائنز ہیں، 20 ایئر لائنز، ان کو جو اس 3 ہفتوں کی جو حالیہ جنگی صورتحال ہے اس کے باعث آپ دیکھیں 53 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اتنا بڑا نقصان تو کورونا میں بھی نہیں ہوا۔ یہ نقصان جو آگے آنے والا ہے یہ پوری دنیا کی معیشتوں کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیں گے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی معیشتیں تو جیسے کہتے ہیں پانی میں بہہ کر رہ جائیں گی۔ بہت یعنی سالہ سال تک وہ اپنی معیشت کے بگاڑ کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے، معیشت کو درست نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کو 3 نقصان ہوں گے۔ 3 نقصان کون سے ہیں؟ خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو ہماری پیداوار رک گئی، آمدنی رک گئی، ایک جو ان کے پاس پہلے سے اگر جو رقم تھی یا سرمایہ تھا وہ موجودہ اخراجات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر 3 جو ان کی تنصیبات تھیں ان کو تباہ کر دیا گیا، تو ان کو ریپیئر کیا جائے گا تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے سالہ سال چاہیے۔ خاص طور پر تو قطر تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو 5 سال لگیں گے اور ہمیں تو 1 سال میں صرف 20 ارب ڈالر کا گیس نہ بیچنے کا نقصان ہوگا۔ تو تین طرفہ نقصان ہو رہا ہے، اور ایران کو نقصان کم ہے کیونکہ ایران نے اپنا آئل اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کو مالی نقصان کے باوجود اس نے اپنا تیل بیچ کر اچھا خاصا نفع بھی حاصل کیا ہے۔ اب اس جنگ کے اثرات نے خلیجی خطے کے جو ہوائی اڈے ہیں اور پروازوں کو اتنا متاثر کیا ہے جس کے نتیجے میں فضائی آپریشن میں خلل پیدا ہوا ہے، خاص طور پر قطر کا اور یو اے ای کا۔ اب آگے حج آنے والا ہے اور لوگوں کو شدید پریشانی ہے جن لوگوں نے قطر ایئر ویز سے ٹکٹ لیے ہیں۔ کیا قطر ایئر ویز نے تو کہا ہے کہ ہم 30 اپریل تک فلائٹ نہیں چلائیں گے، تو اگر 30 اپریل کے بعد قطر نے اعلان کیا کہ ہم مزید فلائٹ نہیں چلائیں گے تو جن لوگوں نے ٹکٹ لیے ہوئے ہیں وہ پوری تیاری ہے، لوگوں نے بہت بڑی رقم جو ہیں وہ حج کے لیے ادا کر دی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی عالمی سطح پر نہ سعودیت نہ قطر ایئر ویز کی طرف سے صورتحال کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایئر لائن انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کورونا وبا کے بعد پہلی مرتبہ صرف بحالی کے مراحل میں تھی، لیکن موجودہ صورتحال نے اسے تو ایک بدترین بحران میں دھکیل دیا ہے، اور اس بحران سے نکلنے کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے۔ تو یہ اسرائیل نے اور امریکہ نے پوری دنیا کو معاشی طور پر بھی
اور دفاعی طور پر بھی شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. آپ کو ہم کل انشاءاللہ تفصیل سے مزید تازہ اپڈیٹس بتائیں گے. اردو گلوب ٹی وی کو آپ ضرور سبسکرائب کریں. یہیں پر ہی توصیف سید کو اجازت دیں. ہمارا ولاگ آج یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.